بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیں محمد گرامی قدر سامعین اور واجب الاحترام مؤمنین، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. آپ حضرات صبح سے لے کر شام تک مسلسل ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری سے تیسری میں شرکت فرما رہے ہیں. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں شاید اس پس منظر کی عکاسی کر رہا ہو. شاعر کہتا ہے کہ ایک عبادت ختم کر کے ایک عبادت کے لیے، ایک عبادت ختم کر کے ایک عبادت کے لیے مجلسوں سے آئیے، مجلس میں شرکت کے لیے، مجلسوں سے آئیے مجلس میں شرکت کے لیے. اس لیے کہ یہ عزائے سید الشہداء اور مجلس عزا ایک عبادت ہے، اور اس لیے بھی عبادت ہے کہ سال بھر کا بے نمازی جب فرش عزا پر آتا ہے اور ذکر حسین سنتا ہے، مصائب حسین سنتا ہے، اور یہ سنتا ہے کہ امام حسین کا سر نماز کی حالت میں کٹا، تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ کھٹکتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں، حسین کا سر نماز کی حالت میں کٹا تو مجھے بھی نماز پڑھنا چاہیے. تو اس طرح سے اس کی عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھے پر محمد حسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مسلسل اسی حدیث کے ذیل میں آپ سے گفتگو جاری اور ساری ہے. اور ایک چیز یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ حسین وارث انبیاء ہے. حسین وارث انبیاء ہے. یہ نہ کہیے کہ حسین نے صرف یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ جیسے ہی حسین نے بیعت سے انکار کیا ویسے ہی 1,24,000 نبیوں نے بھی بیعت سے انکار کیا. اگر حسین کربلا میں یزید کی بیعت کر لیتے تو گویا 1,24,000 انبیاء بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے. حسین کا ایک انکار بتا رہا ہے کہ نہ نوح راضی ہے، نہ آدم راضی ہے، نہ سلمان راضی ہے، نہ سلیمان راضی ہے. درود پڑھے پر محمد تو میں اپنے موضوع پر آؤں. کل کی گفتگو کہاں پہ ختم ہوئی تھی آپ حضرات کو معلوم شاید ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے بھی ہو بتا سکے تو میں وہاں سے شروع کروں، ورنہ تو مجھے معلوم ہے نہیں کہاں سے شروع کرنا ہے. میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ آپ کس حد تک مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور کس حد تک آپ اپنے ذہن میں میٹر کو بٹھاتے ہیں. دیکھیے گفتگو یہاں تک تھی کل کہ نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کرتا کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے. اور پھر دوسرا فطرہ کیا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پلٹاتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے.
اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوبا. میں نے پورا واقعہ پڑھا تھا مولا علی کا. آج وہیں سے گفتگو آگے جاری ہوگی. جب نمرود سے کچھ نہ بنا تو اس نے اپنے ماتھے کو پکڑا کہ میں تو ہوں خود ساختہ خدا, سیلف کریٹر, اپنے آپ بنا ہوا, کسی نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا, میں تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہوں. شاید اسی لیے مجھ میں صلاحیت نہیں. تو میں یہی تو اس منبر سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو, اگر خود ساختہ ہادی بنو گے تو اس میں اثر نہیں رہے گا, اللہ بنائے گا تب اس میں اثر آئے گا. صلوات پڑھنے والا خود ساختہ رہو گے تو یہ کہتے ہوئے پھرو گے کہ دیکھو میں کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے سیدھا کر دیا کرنا. اب آپ کا ذہن جانے, آپ جانے میں کیا بات کر رہا ہوں, کہاں کی بات کر رہا ہوں. اے لوگوں دیکھو, میں کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا. کبھی کبھی شیطان مجھ پر غالب ہو جاتا ہے, لہذا جب مجھے اس حالت میں دیکھنا تو میری اصلاح کر دینا. اما ایک ہادی وہ ہے جو شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے, ایک ہادی وہ ہے جو کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے. صلوات پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ہادی کا سلیکشن کریں. ہمیں رہنماؤں کا کلیکشن نہیں چاہیے, رہنماؤں کا سلیکشن چاہیے. بہت زیادہ ہادی اور رہنما رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے آپ رکھیں وہ کوالٹی میں بہتر ہو, وہ عمل میں بہتر ہو, اور وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو. تو بہرحال میری گفتگو تھی نمرود پہ. نمرود خود ساختہ, کوئی جواب نہ لا سکا. تو ایک مرتبہ اور سے سنیے گا, شاید کہ ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. دیکھیے وہ بتا دوں بات کہ ماشاءاللہ ہمارے سامعین اور مومنین دھیرے دھیرے فرشیدہ میں تشریف لاتے ہیں, اور جہاں ان کو جگہ ملے وہ وہیں پر بیٹھ جائیں اور غور سے سنیں, تاکہ مجلس میں کوئی دورانیہ نہ پیدا ہو, کوئی خلا نہ پیدا ہو. ایک درود پڑھنے پر محمد والے. بہت شکریہ حضرات کا کہ آپ بہت متوجہ سے سن رہے ہیں خطابت کو. ذکر محمد والے محمد, فضائل آل محمد, محمد صاحب آل محمد. نمرود سے جب کچھ نہ بن پڑا تو ایک مرتبہ بابل, جو نمرود کا علاقہ تھا جہاں پر اس کا تخت تھا, وہ بابل کا علاقہ تھا. بابل میں عید کا موقع تھا. یہ والا عید نہیں کہ جو ہم رمضان کے بعد عید کرتے ہیں, نہیں, ان کی اپنی ایک الگ عید ہے. عید کا موسم تھا تو جو نمرود کے لوگ تھے وہ بابل سے دور کہیں گئے ہوئے تھے. اب عید منانے کے لیے شہر سے دور چلے گئے. تو جناب ابراہیم نے کیا کیا, نمرود کے جتنے بھی بت تھے, چھوٹے بڑے مجلے بیچ کے, سب کو توڑ ڈالا. ابراہیم نے نمرود کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. اب جب لوگ عید کر کے آئے بابل میں, نمرود کے محل میں, تو کیا دیکھا کہ سارا بت ٹوٹا پڑا ہے. اب آپس میں بات ہونے لگی کہ بت کس نے توڑا. کہا ایک ہی شخص توڑ سکتا ہے. کہا وہ کون؟ کہا ابراہیم. اس لیے کہ وہی تو آیا ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے لیے آیا ہے. وہی تو کہہ رہا ہے ایک خدا ہے, اس کو مانو. اس کو ہی دشمنی تھی ہمارے بتوں سے, اس نے ہی توڑا ہوگا. اب نمرود نے ایک فرمان جاری کیا, اچھا جو بت کو توڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فتح. مسلمانوں نے محمود غزنوی کو بھی کیا کہا ہے؟ بت شکن کہا ہے. سومناتھ کے مندر میں بتوں کو توڑا. مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی
کیا تھا؟ وہ شکن تھا، بتوں کو توڑا تھا۔ محمود غزنوی میں اور جناب ابراہیم میں اور مولا علی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر میں جو بت توڑا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے نہیں توڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے نہیں توڑا ہے، قدرت کے لیے نہیں توڑا ہے، بلکہ سونا اور چاندی کے لیے توڑا ہے۔ ابراہیم نے جو بت توڑا تھا وہ خدا کے لیے توڑا تھا، علی نے جو بت توڑا تھا وہ خدا کے لیے توڑا تھا۔ درود پڑھے بر محمد۔ اب جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، بت کو کیا جو بت توڑتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ تو اب ایک نقطہ دینے چاہتا ہوں یہاں پر اپنے سامعین کے سامنے، جو محدود دائرے میں بتوں کو توڑے، توجہ ہے نا حضرات کی، جو محدود دائرے میں بتوں کو توڑے اسے فتح کہتے ہیں، اور جو لامحدود دائرے میں بتوں کو توڑے اسے شاہ لا فتح کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے۔ اب جیسے ہی بتوں کو توڑا ابراہیم نے، فوراً ہی نمرود نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ دیکھو جس نے بھی بت توڑا ہے، اب کیس تو لگایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے توڑا ہے، لہذا ابراہیم کو پکڑ کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ 20-25 لوگوں کا ایک قافلہ، ایک ٹوکری جو ہے، ٹکڑی جو ہے، ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے چلی۔ اب جہاں پر ابراہیم رہتے تھے اس گلی میں پہنچے، اب گھروں کا داخل باب کر رہے ہیں، ابراہیم کہاں ہے؟ جی نہیں، ابراہیم کا گھر یہ نہیں ہے، فلاں گھر پہ گئے، داخل باب کیا، جی یہاں ابراہیم رہتے ہیں، کہاں بتائیے کیا کام ہے؟ اب ملاقات ہو گئی ابراہیم سے، کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا بتائیے آپ ابراہیم ہیں؟ کہا یہ مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا کہ میں ابراہیم ہوں کہ نہیں، پہلے گھر کے اندر تو آئیے۔ اب جناب ابراہیم تھے بہت بڑے مہمان نواز، بغیر مہمان کے کبھی کسی ایک وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، علی والوں کو مہمان نواز ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام حسن کا دسترخوان ہمیشہ چلتا رہا، کوئی بھی آتا تھا کھا کے چلا جاتا تھا، یہ امام حسن کا دسترخوان، آج بھی وہ دسترخوان چلتا ہے۔ تو بزرگان محترم، کیا ابراہیم ہو؟ کہا یہ مسئلہ بعد میں حل ہوگا، پہلے گھر کے اندر تو آؤ، اس لیے کہ میں مہمان نواز ہوں، میرے دروازے کے باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، پہلے آؤ دسترخوان لگاؤ، کچھ چائے وغیرہ پیو، کھانا کھاؤ، تب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب ابراہیم نے گھر کا دروازہ کھولا، توجہ سنیے گا، آپ حضرات خاموش ہیں لیکن مجھے اتنا اطمینان ہے کہ میں جو میسج دے رہا ہوں آپ حضرات اس کو قبول کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دریا بھلے سے ہی سناٹے میں ہو لیکن دریا کو معلوم ہے کہ میرے اندر موجیں ہیں، اسی طریقے سے سامعین خاموش ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں کتنے دریا رواں ہیں، ابھی جب موقع آئے گا تو یہ بولیں گے۔ تو بزرگان محترم، جناب ابراہیم نے دروازہ کھولا، مہمان وہ نمرود کے جتنے لشکر والے تھے سب آئے، مہمان نواز سے جناب ابراہیم، اور ایک مرتبہ ایسا آیا کہ جناب ابراہیم کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، تو جناب ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ جب 2-3 وقت میں کھانا نہیں کھایا تو اللہ سے دعا کی پروردگار کوئی مہمان بھیج دے تاکہ میں کھانا تو کھا لوں، 2-3 وقت ہو گیا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بھیجا۔ اب ابراہیم خوش کہ کوئی آ گیا میرے پاس، تو کھانا لگا۔ ابراہیم کہتے ہیں آپ پہلے، جبریل کہتے ہیں آپ پہلے، کچھ لکھنوی انداز تھا وہاں پر، آپ اسی میں ٹرین چھوڑ گئی وہاں پر لکھنؤ میں۔ تو بہرحال ابراہیم کہہ رہے ہیں، ان سے معلوم نہیں ابراہیم کو یہ جبریل ہے، وہ تو سوچ رہے ہیں ایک نارمل انسان ہے، کہہ رہے پہلے آپ، جبریل کہہ رہے ہیں پہلے آپ، وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ۔ اسی اسنا میں
اب جناب ابراہیم کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کھانا شروع کیا کہ پہلے میں میزبان ہوں، میں ہی شروع کرتا ہوں، پھر وہ شروع کریں گے۔ ابراہیم نے کھانا شروع کیا تو ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا اے میرے مہمان بن کر آئے ہوئے شخص، ارے کم سے کم آپ تو کھانا شروع کریے۔ تو جبریل نے کہا اے نبی اللہ، اے حبیب اللہ، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں جبریل ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جبریل کبھی کھانا نہیں کھاتا؟ فرشتوں کو دنیاوی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں کہوں گا ابراہیم نبی ہو کر دھوکہ کھا گئے، توجہ چاہتا ہوں، نبی ہو کر دھوکہ کھا گئے، پہچان نہ پائے انسان ہے یا جبریل۔ ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ علی نے کہا انتا جبریل۔ صلوات نبی اور امام میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اتنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے، لیکن امام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کبھی پردہ ہٹا ہوتا ہے، پیچھے کبھی پردہ ہٹا ہوتا ہے، پوری کائنات کو دیکھ کر علی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے۔ اب وہ جو لوگ جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے انہوں نے تو کھانا کھا لیا بھائی کہنے پر، پہلے تو بہت کہا نہیں پہلے آپ بتائیے گا تبھی ہم کھانا کھائیں گے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابراہیم کہاں ہے، ہم ان کو پکڑنے آئے۔ ارے کم سے کم پہلے کھانا تو کھا لیجیے، پھر بعد میں بات ہوگی کہ ابراہیم کون ہے کیا ہے۔ اب کھانا کھا لیا تو ایک مرتبہ نمرودیوں نے کہا کہ نمرود کے لوگ آئے تھے، کہا اے شخص آپ نے تو مجھے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے خود قبول کر دیا کہ ہاں میں ہی ابراہیم۔ تو نمرودیوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ نے تو مجھے عجیب مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم آئے تھے آپ کو گرفتار کرنے، ہم لوگوں نے آپ کا نمک کھا لیا ہے، اب نمک حرامی کیسے کرے؟ کھانا کھانے کے بعد آپ کو گرفتار کیسے کرے؟ میں کہوں گا اے نمرودیوں کم سے کم آپ میں اتنی تو شرافت تھی کہ نمک کھانے کے بعد آپ نے نمک حرامی نہ کی۔ ارے وہ کیسے تھے جو پاک کھانے کے بعد بھی نمک حرامی کرتے رہے؟ صلوات رسول کے در کا کھاتے بھی رہے، نمک حرامی کرتے بھی رہے۔ کم سے کم کافر ہونے کے ساتھ ساتھ تو اتنی صلاحیت تھی ان میں کہ کہہ رہے تھے کہ ہم اقدام کیسے کریں، آپ کے اگیس کیسے جائیں۔ تو بہرحال نمرودیوں نے کہا کہ ابراہیم اب تو ہم عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اب آپ کو گرفتار کیسے کریں؟ ایسا کریے حق کے نمک لے لیجیے آپ جو ہم نے کھانا کھایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی صلہ لے لیجیے، آپ پیسہ لے لیجیے، کوئی سونا ٹکا چاندی کچھ بھی لے لیجیے اس کے عوض میں جو ہم نے کھانا کھایا ہے۔ کہے توبہ کریے، کیا کوئی میزبان مہمان کے کھائے ہوئے کھانے کا حساب چکتا کرتا ہے؟ آپ مہمان تھے، میں نے کھانا کھلا دیا، کہا نہیں لینا تو پڑے گا ورنہ گرفتار ہم آپ کو نہیں کر سکتے، نمک کھا لیا ہے۔ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے کھا لیا تو جائیے، بس کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں کچھ تو کریے، کہا ایک سسٹم ہو سکتا ہے، اب آپ کا سنا ہوا ہے قصہ پٹا ہے لیکن میں نئے انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، ابراہیم نے کہا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا جو میں نے کھانا کھلایا ہے اس کے عوض ایک چیز کر دو تم۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ میرے خدا کا ایک سجدہ کر دو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ سامنے
میرے خدا کا ایک سجدہ کر دو حق ادا ہو جائے گا. کہا یہی تو مسئلہ ہے، اور وہی ہم کر دیں تو میں مسئلہ کیا رہ جائے گا؟ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ ہے، اور نمرود مان نہیں رہے ہیں اور ہم لوگ نمرود کے ساتھ ہیں. اسی بات پہ تو مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اسی لیے تو آپ کی گرفتاری ہو رہی ہے. اگر وہی کر دیں گے تو پھر مسئلہ رہ نہیں جائے گا. کہا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. جب تک آپ اللہ کا سجدہ نہیں کریں گے میں معاف نہیں کر سکتا. تو 10-20 لوگ تھے. اب 10-20 لوگ جہاں ہو تو اس میں جو 1-2 چالاک بندے رہتے بھی ہیں، آپس میں مشورہ کیا. کہا ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں. اپنے سر کو رکھتے ہیں ابراہیم کے خدا کی طرف، اپنے سر کو رکھتے ہیں ابراہیم کے خدا کی طرف، دل کو رکھتے ہیں اپنے خدا کی طرف. توجہ چاہتا ہوں. اپنے سر کو رکھتے ہیں ابراہیم کے خدا کی طرف، اپنے دل کو رکھتے ہیں نمرود کے خدا کی طرف، یعنی نمرود کی طرف. مسئلہ ہو جائے گا، نہ سانپ مرے گا نہ لاٹھی ٹوٹے گی، دونوں کام ہو جائے گا. اب فوراً ہی جیسے ہی وہ لوگ مان گئے، کہا ارے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. 2-4 لوگوں نے کہا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم لوگ 20-25 لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، ابراہیم کے خدا کی طرف گرتے ہیں. سجدہ رکھیں گے ابراہیم کے خدا کی طرف، دل رہے گا ہمارے نمرود کی طرف. چنانچہ سجدے میں گئے. ادھر ابراہیم اپنے حجرے میں گئے. کہا پروردگار، سر کو جھکانا میرا کام تھا، دل کو جھکانا تیرا کام ہے. ساتھ کے ساتھ خدا پرست ہو گئے 20-25 لوگ. اب نمرود اور پریشان، وہ جس کو بھیجا تھا گرفتار کرنے کے لیے وہ خود ہی خدائے واحد اللہ شریک میں گرفتار ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب نمرود نے دوسرا پیدل اپنایا. کون سا؟ کہا لے آؤ ابراہیم کو پکڑ کے، کسی اور ذریعے سے پکڑ کے لائے ابراہیم کو، اور کہا کہ اب آگ روشن کی جائے. اب آگ روشن کی جائے، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. آگ روشن کی گئی. کہا کہ مہینوں لکڑیاں اکٹھا کی گئی اور نہ جانے کتنا وقت لگا اس کو بھڑکنے میں. پاور بھڑک گئی. دکھائی جب اتنی پھیلی ہوئی آگ، کئی کلومیٹر کی آگ، اور اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے. کوئی طریقہ نہیں. کئی دور سے منجنیق منگائی گئی. سنیں آپ، منجنیق منگائی گئی اور اس میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا منجنیق میں، اور کئی چکر گھمایا گیا جناب ابراہیم کو. اور جب کئی چکر، میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو مثال دیتا ہوں، بڑے تو سن چکے ہوں گے. منجنیق بالکل ایسے ہی ہے جیسے گلیل ہوتی ہے. آپ گلیل کو نشانہ مارتے ہیں پرندوں کو، یا کہیں بالکل ایسے کھینچتے ہیں لوگوں کو اور وہ نشانے پہ جا کے ٹک سے لگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی منجنیق ہے. وہ ایسے گھومتی ہے وہ ایسے جا کے چھم سے گر جاتی ہے. کچھ ایسے ہی سسٹم تھا وہاں پر. منجنیق سے ابراہیم کو کئی چکر گھمانے کے بعد آگ میں ڈالا گیا. اب جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل آئے، خدا سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار تیرا حبیب تیرا نبی آگ کی زد میں ہے، کیا اجازت ہے میں جا کے کچھ ہیلپ کروں، مدد کروں؟ کہاں جاؤ؟ اگر وہ مدد ایکسپٹ کرے تو جاؤ، اگر وہ مدد قبول کرے تو جاؤ. اور جبریل آئے، کہا ابراہیم اے نبی اللہ، کیا اجازت ہے کہ میں کچھ مدد کر دوں؟ کہو تو میں پانی برسا دوں آگ بجھ جائے، کہو تو ہوا چلا دوں آگ اڑ جائے. کہا نہیں،
تو کہا کس سے مدد کی ضرورت ہے؟ اس سے مدد مانگ لو. کہا جس سے مدد کی ضرورت ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کیسے مدد کرنی ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ بتا دوں میں کہ جب جناب ابراہیم منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالے گئے تو دو جانور ایسے تھے جو اپنا اپنا کردار نبھا رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں، دو جانور ایسے تھے کہ جو اپنا اپنا کردار نبھا رہے تھے. ایک چھپکلی تھی، ایک میڈک تھا. ایک چھپکلی تھی، ایک میڈک تھا. چھپکلی یہ کر رہی تھی کہ وہ آگ کو پھونک مار رہی تھی. میڈک یہ کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں جو پانی اکٹھا تھا وہ اپنے چونچ میں پانی لیتا تھا اور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. چھوٹا عمل ہے لیکن بہت معرفت والا عمل ہے. چھپکلی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، میڈک آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. بہرمپور کے سامعین آپ کیا سمجھے؟ دونوں کرداروں سے آپ نے کچھ سمجھا؟ کہاں یہ سمجھے چھوٹی ضرور ہے مخلوق لیکن بہت بڑا پیغام دے رہی ہے. چھوٹی مخلوق ضرور ہے لیکن بڑا پیغام دے رہی ہے. ایک جانور وہ ہے جو ابراہیم کو جلانا چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک جانور وہ ہے جو ابراہیم کو جلانا چاہتا ہے، ایک جانور وہ ہے جو ابراہیم کو بچانا چاہتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا چھپکلی کے پھونکنے سے جناب ابراہیم جل جائیں گے؟ کہا نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیا میڈک کے آگ بجھانے سے کیا آگ بجھ جائے گی، ابراہیم بچ جائیں گے؟ کہا نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں اپنا اپنا عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کہا دونوں جانور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرف کے ہیں. دونوں جانور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کس شخصیت سے ہے. چھپکلی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں نمرود کی طرف ہوں. چھپکلی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں نمرود کی طرف ہوں. میڈک آگ بجھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ابراہیم کی طرف ہوں. میڈک یہ آگ بجھا کر یہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ابراہیم کی طرف ہوں. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ محرم میں آزا خانے میں ماتم کیوں نہیں کرتے؟ آپ روڈ پر، سڑک پر، چوراہے پر، شاہراہوں پر جلوس لے کر کیوں آ جاتے ہیں؟ ہم یہی تو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، حسین سے. ہم محرم میں یہی تو پیغام دیتے ہیں، یہی تو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک شے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں کس طرف کا. چھپکلی کہہ رہی ہے کہ میں نمرود کا فالوور. میڈک کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کا فالوور. ہم جلوسوں میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے فالوور ہیں، ہم مظلوموں کے فالوور ہیں، ہم غم گساروں کے فالوور ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم مظلوموں کی فریاد میں شریک. اور پھر جب جناب ابراہیم کو بس 2-3 منٹ اور بتائیں گے، اس کے بعد مجھے بتائیں. جب جناب ابراہیم کو آگ نہ مار سکی، وہ آگ میں نہ جل سکے اور آگ جو بھڑکی ہوئی تھی وہ خاموش ہو گئی. جناب ابراہیم باہر آئے اس آگ سے، تو لوگوں نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیے اگر ہم خاموش ہو جائیں یا دھیرے بحث کریں، دھیرے گفتگو کریں
تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ہلکا میٹر ہے یا کوئی ہلکی بات ہے، نہیں. کبھی کبھی جو گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے یہ تسلسل ہوتا ہے خطاب و مذاکرے کا. بہرحال آپ بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات بہت ہی دل لگی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. جناب ابراہیم نہیں چلے، بالکل بچے رہے. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ جناب ابراہیم بچ گئے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا کرتا بھی نہیں جلا. توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم تو معصوم تھے، حبیب اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، وہ نہیں جلے، اس میں حیرت کی بات نہیں. ان کا کرتا بچ گیا، یہ حیرت کی بات ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف جو معصوم ہوتا ہے وہ معصوم ہونے کے ناطے تو بچ سکتا ہے، لیکن معصوم سے جو بھی چیز منسلک ہو جاتی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے. درود پڑھے ارے حتیٰ کی ماں ابراہیم بھی نہیں جلے، کرتا بھی نہیں جلا. جس ڈوری سے، جس رسی سے ابراہیم کو باندھا گیا تھا، منجنیق میں پھینکا گیا تھا آگ میں، وہ رسی بھی نہیں جلی. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو بھی شے معصوم سے منسلک ہوتی رہے گی اس میں بھی وہ اثر آتا رہے گا. 1400 سال سے عزادار علم لے کر آپ پر ماتم کرتے ہیں، کوئی عزادار آج تک نہیں جلا. 1400 سال سے لے کر اب تک عزادار علم لے کر آپ کا ماتم کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی عزادار نہیں جلا. یہ اس کا اثر ہے. مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جلا، لیکن کبھی کبھی پیر کہیں سے جل جاتا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اتنا جلنا بھی ضروری ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ واقعاً آگ ہے، کوئی آرٹیفیشل آگ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ یہ واقعاً آگ ہے، کوئی آرٹیفیشل نہیں. برا واقعہ ہے جناب ابراہیم کا. اور نمرود نے پھر جب کچھ نہ بن پڑا نمرود سے تو تنگ آ کر جناب ابراہیم کو پورے شہر بدل کر دیا. جناب ابراہیم کو بابل سے نکال دیا. اب جناب ابراہیم اپنے یعنی بیوی کو لے کر چلے آئے مکہ کی طرف ہجرت کر کے. انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو اور جاری رہے گی، پورا ایک سلسلہ ہے. جناب ابراہیم آگ میں گئے، لیکن تنو تنہا، خدا پر بھروسہ، اکیلے تنہا. لیکن ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب کربلا میں خیمے جل رہے تھے، بیویوں کے ساتھ بچے بھی خیمے میں تھے. شمر کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب وہ حسین نہ رہا کہ جو ان خیموں کی حفاظت کرتا تھا، اب وہ عباس نہ رہا کہ جو بیویوں کے سروں کی چادروں کی حفاظت کرتا تھا. شمر نے کہا کہ دیکھو خیموں کو آگ لگا دی جائے. خیمے میں آگ لگا دی گئی. عزاداروں جناب ابراہیم تنہا تھے آگ میں، لیکن عزاداروں جب خیمے میں آگ لگی تو مرتبہ وہ آگ جناب سکینہ کے دامن میں لگ گئی.
اور جیسے ہی جناب سکینہ کے دامن میں وہ آگ لگی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے اے منادی، اے تاریخ لکھنے والے حمید ابن مسلم، ارے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اے بچی تم نجف جا کر کیا کرے گی؟ تو ایک مرتبہ بچی کہتی ہے بس مجھے راستہ بتا دے، میں اپنے دادا سے جا کر شکایت کروں گی کہ اے دادا دیکھو کربلا میں ہمیں کس طریقے سے لوٹ لیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ یہ کربلا آج 4 محرم ہے، گریے میں کوئی کنجوسی نہ کریے گا۔ محرم آیا اور تیزی سے گزر رہا ہے، جو حسرتیں ہیں آنسوؤں کی شکل میں اس فرش احمر پر نکال دیجیے گا، رومال زہرا کے حوالے کر دیجیے گا اپنے آنسوؤں کو۔ جناب فاطمہ زہرا سبھی کی آنکھوں کے سامنے اپنے رومال کو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لال کی آزادات، ان آنسوؤں کو دے دے، یہ زخم حسین کا مرہم بنتے ہیں۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ آزاداروں لیجیے 4 محرم ہے، روایت میں ہے کہ 4 محرم کو حسینی قافلہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیا گیا۔ جب قافلہ ہٹایا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جناب عباس غیث کی حالت میں آئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال کا عالم ہے۔ امام حسین کہتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے کہ اب بھی عباس قیامت برپا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کسی سے پیغام دلوایا شہزادی زینب سے کہ عباس کو خاموش کر دو ورنہ بھی قیامت آ جائے گی۔ شہزادی زینب نے جناب عباس کو بلایا، جی شہزادی کیا وجہ ہے آپ کے بلانے کا؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے عباس، ارے غصے کو یہی ختم کر دے ورنہ بھی قیامت آ گئی۔ اے میری شہزادی، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھ سے یہی کہا جا رہا ہے اے عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اے شہزادی، جب بابا کے سر پر گرج لگا تھا، جب بابا کے سر پہ ضربت لگی سبنے ملکیوں کی، تب میں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، مجھے ٹھنڈا کر دیا گیا۔ عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ جب میرے بھائی کے جنازے پر تیر لگا مدینے میں تب مجھ سے یہی کہا گیا اے عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی خاموش ہو جا۔ اے شہزادی زینب اب تو کربلا آ گئی، اب عباس کیسے خاموش ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عباس ارے جنگ نہ کرنا ورنہ میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ اتنا سننا تھا عباس زمین پر گر گئے، تلوار کو گاڑ دیا۔ عباس زمین پر گر گئے، تلوار کو گاڑ دیا۔ شہزادی لیجیے میں نے تلوار کو چھوڑ دیا، کوئی جنگ نہیں کرو گے۔ آزادارو، یہی وہ عباس ہے کہ جو بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ جب عباس دریا کے کنارے سو گئے، بازوؤں کو کٹائے ہوئے، منادی صدا دے رہا ہے جس کو جو لوٹنا ہے لوٹ لے، اس لیے کہ عباس دریا کے کنارے سو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔